بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور آپ کی پیاری عادتوں اور آپ کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہ بات بھی ہر مجلس میں بار بار دہرائی جا چکی ہے کہ ہماری کامیابی اور ہماری عادتوں اور اخلاق کی بہتری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں ہی ہے۔ جس قدر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتوں کو اپنائیں گے، اتنا ہی ہم اپنی زندگی میں اپنے کاموں میں بہتری محسوس کریں گے، اور جس قدر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو ہمیں اپنے کاموں میں ناکامیاں اور دشواریاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں ہیں، عادتیں ہیں، پیارے اخلاق ہیں، ان میں سے ایک ایک کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہے تحمل مزاجی، برداشت، حلم، کہ مزاج کے خلاف کسی نے کوئی بات کہی اور اس کو برداشت کرنا، پی جانا، خاموش ہو جانا، سہ جانا، یہ بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے، اور جس قدر یہ خوبی جس میں ہوگی وہ اتنا ہی بڑا انسان ہوگا، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے وہ اتنا ہی بڑا انسان سمجھا جائے گا۔ تحمل مزاجی، برداشت، اور ہم جتنا اس خوبی سے اپنے کو خالی کریں گے تو اتنا ہی ہمارے معاشرے میں ہمیں بری نگاہوں سے دیکھا جائے گا، بلکہ لوگ ہم سے دور ہٹیں گے۔ وجہ اس کی کہ مزاج کے خلاف بات کرنا اور اس کو سہ جانا، خاموش ہو جانا، برداشت کر لینا، یہ تو بہت اچھی عادت ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات کرے اور ہم آگے سے بد کلامی، بد زبانی، گالم گلوچ شروع کر دیں تو اس سے ہماری اپنی شخصیت پر بھی بہت برا اثر پڑے گا، اور ہمارے قریب سے لوگ دور کو ہٹ جائیں گے کہ نہیں، ان کی زبان قابو میں نہیں ہے، ان کے ہاتھ قابو میں نہیں ہیں، ان سے ذرا سی کوئی ایسی بات کر لی جائے جو ان کی مزاج کے خلاف ہو تو ایک دم سے ان کی زبان سے گالیاں، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں، بد کلامی اور ہاتھ بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اطراف کے سارے لوگ ہم سے دور ہٹ جائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی بہت زیادہ جمع فرما دی تھی، بہت زیادہ، اور سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں پورا ایک باب ہے، اور بہت تفصیلی باب ہے، ایک عنوان ہے، ایک موضوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالفین کے ساتھ برتاؤ، اور اس باب کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے ہوتا ہے کہ کیسے کیسے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے اور آپ خاموشی سے سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔
اس میں مشہور واقعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو وہ اہل طائف کا سلوک ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے میدان کو تبدیل فرمایا اور آپ نے طائف کا سفر فرمایا۔ اس دور میں دو بڑی بستیاں تھیں، یعنی دو بڑے شہر تھے، یہ سمجھ لیں۔ باقی چھوٹی چھوٹی بستیاں، چھوٹے چھوٹے گاؤں تو بہت سارے تھے، لیکن طائف کا شہر اور علاقہ اور وہاں کے رہنے والے لوگ اور ایک مکہ، یہ دو شہر بڑے شہر سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہر کا قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب محسوس کیا کہ مکہ کے لوگ تو میری بات سن نہیں رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا، اور آپ کے ساتھ آپ کے خادم حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، آپ کے ساتھ تھے، بس یہ اکیلے تھے، کیونکہ اس وقت ایمان لانے والوں کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو راستے میں آپ قیام کرتے ہوئے طائف پہنچے، اور تقریباً یہ سفر آپ کا پیدل تھا۔ جو لوگ طائف گئے ہیں وہ راستوں سے واقف ہوں گے۔ طائف جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے پہاڑوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے، طائف کا علاقہ تھوڑا اونچائی پر ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ تو مشکل اور دشوار راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کو طے کرتے ہوئے پیدل پہنچے طائف۔ آپ وہاں پہنچے تو طائف کے علاقے میں 3 بڑے سردار تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ تینوں سرداروں سے ملاقاتیں کی۔ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ خفیہ طور پر قوم کے لوگوں سے ملاقاتیں شروع کرتے تو سرداروں کو بعد میں پتہ چلتا، وہ ناراض ہوتے، غصہ ہوتے۔ تو آپ نے کہا یہ سردار ہیں، طائف کے بڑے لوگ ہیں، قبیلے کے بڑے سردار ہیں، اگر انہوں نے میری بات قبول کر لی تو سارا قبیلہ ایک دم سے مسلمان ہو جائے گا۔ یہ چھوٹے لوگ بڑوں کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ زندگی کا یہ اصول ہے کہ چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ بڑوں کو دیکھ کے چلا کرتے ہیں۔ اگر بڑے کسی چیز کو جلدی قبول کر لیں تو چھوٹے بھی بڑوں کو دیکھا دیکھیے قبول کر لیتے ہیں، اور بڑے ہی کسی چیز سے پھر جائیں، مڑ جائیں، روگردانی کریں تو پھر چھوٹے بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کا رخ کیا اور ایک ایک کر کے آپ تینوں سرداروں سے ملے۔ تینوں کے جوابات مختلف تھے۔ ایک نے جواب دیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو آپ کے سوا کوئی اور پیغمبر بنانے کے لیے نہیں ملا تھا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، خاموش ہو جاتے تھے۔ ہم سے کوئی اتنی سخت بات کہے تو ہم تو فوری طور پر برابری کا جواب دیتے تھے، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، دوسرے کے پاس چلے گئے۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس نے بھی اسی طرح کے الفاظ کہے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو میں تو آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا، میں آپ کے بارے میں کچھ کہتا ہی نہیں ہوں۔ تینوں سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے سے انکار کر دیا۔ اب اتنا لمبا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے کر کے تشریف لے گئے۔ جب انہوں نے آپ کی بات کو سننے سے منع کر دیا تو انہوں نے اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے ہم بات نہیں کر رہے، آپ سے جاؤ۔
بلکہ انہوں نے اپنے قوم کے طائف کے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو بستی سے نکالو، علاقے سے نکالو۔ تو وہ راستہ اور طائف کی بستی تقریباً آج بھی اسی طرح طائف کا علاقہ ہے، پہاڑوں کے درمیان ہے یہ، جیسے وادی ہوتی پہاڑ کے درمیان، اسی طرح یہ علاقہ ہے دو پہاڑوں کے درمیان، اطراف میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ایک لمبا راستہ ہے، تقریباً 2 یا 3 میل کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے پر طائف کے نوجوانوں نے دوڑایا، اور پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتھر مارے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ آگے آگے تھے، اور یہ طائف کے اوباش نوجوان، بدمعاش نوجوان آپ کے پیچھے پیچھے تھے، آوازیں کس رہے تھے، پتھر اچھال رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ کتابوں سے معلوم چلتا ہے یہ واقعہ، یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا سخت تھا۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ طائف کی رات اور طائف کا دن میرے لیے بڑا سخت دن تھا، بڑی سخت رات تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی تھی اللہ کے رسول آپ کے لیے سب سے سخت دن کون سا تھا؟ آپ ذکر فرماتے تھے طائف کا دن۔ اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہنے لگ گیا، اور آپ کے جو نالین مبارک تھے جو آپ نے نالین پہنے ہوئے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کو چپل نہیں کہا جاتا، ادب میں احترام میں نالین کہا جاتا ہے، نالین مبارک میں خون اتر گیا تھا، یعنی وہ بھی خون میں ہو گئے تھے۔ اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جاتے تھے تو وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے تھے، بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اٹھا کے دوڑاتے تھے، آگے چلو آگے چلو نکلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت زید بن حارثہ کا سہارا لے کر آگے کو چلتے تھے، پھر وہ پتھر مارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں کسی کو ایک پتھر لگے وہ تکلیف سے بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، یہاں تو کئی پتھر لگ رہے ہیں، آپ پھر بیٹھ جاتے، وہ پھر اٹھا کے کھڑا کرتے۔ اس طرح ایک لمبا راستہ آپ کو اس دوڑایا۔ پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بالکل بے ہوشی سے انداز میں گر گئے زمین پر، غشی سی آ گئی، خون کافی بہہ گیا، جسم میں کمزوری کی وجہ سے آپ گر گئے۔ اور اسی سفر میں حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو اپنے کندھے پر بھی اٹھایا اور آپ کو آگے لے کر چلے کہ ان بدماشوں کے علاقے سے باہر نکل جائیں۔ تو جب انہوں نے پیچھا چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آ کر لیٹ گئے، وہ جگہ بھی آج موجود ہے، وہاں پہ ایک مسجد بن گئی ہے، چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ طائف میں کچھ چیزیں اب تک موجود ہیں جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آئے تھے، پہاڑوں کے فرشتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی درد بھری دعا پڑھی تھی، بڑی وہ دعا احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس کے الفاظ بڑے درد بھرے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، مجھے آپ دشمنوں کے حوالے کر دیا، ایسے ظالم دشمن جو مجھے بیٹھنے نہیں دیتے، چھوڑتے نہیں ہیں۔ اپنی کمزوری اور بے بسی اللہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ ہمیں درس امت کو سبق دیا ہے کہ کتنے ہی تم طاقتور ہو جاؤ، کتنے ہی مضبوط ہو جاؤ، لیکن اللہ کے سامنے کبھی اپنی مضبوطی نہ دکھانا، بلکہ اپنی کمزوری کا اظہار کرنا۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، میں آپ کا ایک ضعیف بندہ ہوں، میں ان دشمنوں کی تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا، اے اللہ اگر آپ راضی ہیں، ناراض نہیں ہیں، تو مجھے یہ تکلیفیں بھی گوار ہیں۔ آپ راضی ہیں، آپ کی رضا چاہیے، بس میں آپ کی رضا کے ساتھ ہی تکلیفیں صبر سے سہ لیتا ہوں۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے۔ زمین پر اللہ کا سب سے محبوب اور پسندیدہ جو بندہ تھا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت میں وہ آپ تھے، اور تو کوئی نہیں تھا اس وقت دھرتی پر، ایمان والا بھی کوئی نہیں تھا پوری زمین پر۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تھی، اللہ کی محبوب شخصیت، اور آپ تکلیف میں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اور میرے ساتھ فرشتوں کے، پہاڑوں کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، آپ کی صرف اجازت اور اشارہ چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ میرے محبوب سے پوچھ لینا۔ تو یہ جو بستی ہے یہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے، ایسے ہی آج بھی اطراف میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ کہا یہ پہاڑوں کے فرشتے ان دونوں پہاڑوں کو ملائیں گے، یہ بستی بیچ میں پس جائے گی، کسی کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ اطراف میں جو پہاڑ ہیں اللہ کے حکم سے یہ پہاڑ مل جائیں گے آپس میں آ کر، اور یہ جو بستی بیچ میں ہے طائف کے نوجوان اوباش لوگوں کی، یہ سب پیس کر ختم ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ اس قدر تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ کا تحمل، اس کو کہتے ہیں تحمل مزاجی، برداشت، صبر۔ آپ نے فرمایا نہیں جبرائیل، نہیں ایسا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں ان کو ختم کرنا نہیں چاہتا، یہ نادان ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ اپنی نادانی میں اس طرح کر رہے ہیں، میں ان کے حق میں ہدایت کی دعا دیتا ہوں، آپ ان کو ہلاک نہ کریں، آپ ان کو نہ ماریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ تو تھا، صرف ایک اجازت تھی، اللہ تعالیٰ نے سارا اپنا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا یہ سب سامان لے کر جاؤ، پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر جاؤ، بس ایک اشارہ اور اجازت لے لینا، اگر اشارہ اور اجازت مل جائے تو ایک دم سے سیکنڈوں میں ختم کر دینا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں دشمنوں کے ساتھ برتاؤ، مخالفین کے ساتھ برتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دیا کہ دیکھو میں کیسی تکلیفیں سہ رہا ہوں، میرے اوپر کیسے پتھروں کی برسات ہے، بارش ہے، اور میں کیسے خونم خون ہوں، لہو لہان ہوں، ساری تکلیفوں کے باوجود بھی میں اپنے دشمنوں کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا یہ بہت بڑا پہلو ہے، یہ بہت بڑا یعنی آپ کی زندگی کا پہلو ہے کہ آپ نے دشمنوں کو بہت معافی سے کام لیا۔ آپ اس سفر سے واپسی آ رہے تھے، آج وہ جگہ موجود ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے تکلیف میں، سامنے ایک انگور کا درخت باغ تھا، آج بھی وہ باغ ہے۔ اس باغ کے جو مالک تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، دشمن تھے، مکہ کے دشمن تھے، وہ غالباً عتبہ اور شیبہ کے باغ تھا، یہ دونوں دشمن تھے، ان کے والد بھی دشمن تھے۔ یہ لوگ وہاں سے دیکھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر، فوراً ان دونوں نے اپنے باغ کے ملازم کو بلایا اور اس کو کہا یہ انگور باغ سے نا انگور کا خوشہ اتارو۔ اس نے جلدی سے چڑھ کر ایک لمبا سا انگور کا خوشہ اتارا اور انہوں نے کہا کہ جلدی سے ان کو جا کر کھلاؤ۔ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پر دشمن کو بھی ترس آ گیا، اس قدر تکلیف میں تھے آپ کہ جاؤ ہماری طرف سے ان کو لے جاؤ، ان کو کھلاؤ جا کر، وہ تکلیف میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کا غلام جس کا نام تھا عداس، کتابوں میں اس کا نام آتا ہے، اور اسی کے نام سے وہ جگہ مسجد بنی اور اس مسجد کا نام بھی مسجد عداس ہے، اس غلام کے نام سے جو باغ کا ملازم تھا۔ یہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے انگور پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھی، تو یہ کہنے لگا یہ بسم اللہ کیا ہوتی ہے، آپ نے بسم اللہ کیا پڑھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عداس۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نینوا جو جگہ ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے،
جہاں حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. آپ نے فرمایا وہ تو میرے بھائی کا علاقہ ہے. اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو میرے بھائی کا علاقہ ہے. وہ کہنے لگا، عیسائی تھا وہ کہنے لگا آپ کے بھائی یونس میرے بھائی ہیں. حضرت یونس اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد رسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. اس پر اثر ہوا. آپ نے یہ کیا پڑھی بسم اللہ کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کھاتا ہوں، اللہ کے نام سے پیتا ہوں. اس کے دل پر ایک دم اثر ہو گیا. اس نے کہا میں آپ کے بارے میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، آپ وہی ہیں. کہا میں وہی ہوں. انبیاء علیہ السلام آپس میں سب بھائی ہوتے ہیں، یہ خاندان نبوت ہے، میں اس میں سے ہوں. یونس میرے بھائی ہیں جو تمہارے علاقے میں آئے تھے، تم اسی علاقے کے رہنے والے ہو. وہ بیچارہ ملازم تھا، اتنی دور سے یہاں نوکری کرنے آیا تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر لیا اور ایمان قبول کر لیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو اتنی دور سے سفر کر کے کلمت پڑھانے آئے تھے، کسی نے قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس نوکر، اس غلام، اس ملازم کو توفیق دے دی اور یہ ایمان قبول کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اس نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا. تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، میری محنت رائے گا. ایک آدمی تھا، اس پر بھی محنت کری. پھر آپ واپسی جب یہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں رکتے رکاتے گئے. ایک جگہ رکے، رات کا وقت تھا، آپ تہجد میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے. جنات کی جماعت وہاں سے جا رہی تھی. جنات کی جماعت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتا دیکھا تو رک گئے. قرآن سنا. قرآن سننے کے بعد فوری طور پر وہ لوگ وہاں سے گئے اور اپنے بڑے سرداروں کو اطلاع دی کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ وہ جو آخری نبی نے آنا تھا وہ آ گئے ہیں. پھر ایک بہت بڑا لشکر جنات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقت لے کر آیا کہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے فلاں جگہ پر. آپ کے مدینہ مکہ میں نہیں کریں گے، شہر سے باہر کریں گے، کیونکہ ہماری پوری جماعت آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو اپنے ساتھ لیا اور ایک گول دائرہ بنایا جنات سے حصار، حفاظت کا دائرہ. کہا عبداللہ اس سے باہر نہیں نکلنا، اس کے اندر رہنا، اور آپ خود آگے تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا بہت سارے لوگ تھے، لمبے لمبے تھے، سفید سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور بہت بڑی تعداد میں تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون تھے؟ کہا کہ جنات کی جماعت تھی، ایمان قبول کرنے آئے تھے. تو طائف کی واپسی کی سفر میں ایک غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور جنات کی بڑی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وقفے سے آ کر اسلام قبول کیا. یہ کس جماعت کا تھا؟ وہ جو ایک جماعت جا رہی تھی قرآن سنتے ہوئے گئی، انہوں نے جا کر سب کو اطلاع دی، سارے جنات آ گئے. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی انسانوں کے لیے، جنات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آیا کرتے تھے آپ کی مجلس میں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس پہلو سے خالی ہیں. ہمارے اندر نہ، ہم سب تقریباً حالات کی وجہ سے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہم سب حالات کی پریشانی کی وجہ سے اس چیز سے خالی ہیں. عدم برداشت بہت زیادہ ہے ہمارے اندر. غصہ ایک دم سے آ جانا، غصہ آتا ہے تو ہم غصے میں بد کلامی، بد زبانی، گالم گلوچ، شور شرابہ، مار پٹائی. اس سے کیا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس سے بہتری کے بجائے برائیاں پھیلتی ہیں. اگر ہم غصے میں اپنے سگی اولاد کو بھی کوئی بات سمجھا رہے ہوں گے، وہ بات نہیں سنے گا، وہ ہمارا دشمن اور متنفر ہو جائے گا، نقصان ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو دکھایا کہ دیکھو میں دشمنوں سے اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد بھی ان کو معاف کر رہا ہوں. میں تو اپنی زبان خراب نہیں کر رہا، میں تو ان کو کوئی بد دعائیں نہیں دے رہا، میں تو ان کے حق میں کوئی غلط جملے نہیں نکال رہا. لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تو لیتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہم خالی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم خالی ہیں، آپ کی عادات سے ہم خالی ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک عادتیں ہیں، پیاری پیاری خوبیاں ہیں، پیاری صفات ہیں، آپ کا کردار ہے، اگر ہم نے ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں اس کو جگہ دے دی، رفتہ رفتہ ہماری زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے گی اور ہم ایک خوبصورت انسان بن جائیں گے. جسمانی لحاظ سے اللہ نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے،
اخلاق اور عادات اور کردار کے لحاظ سے بھی ہم اچھے بن جائیں گے. پھر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ ہماری شخصیت کا ہمارے اوپر ایک اچھا اثر ہوگا. لوگ کہیں گے یہ ایک باروب حلیم الطبع تحمل مزاج انسان ہے. اور وہ آدمی جو جلد سے غصے میں آ کر بھڑکتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بدتمیز، بد اخلاق ہیں، بد کلام ہیں، بد زبان ہیں، ان سے دور رہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خوبی میں ہمارے لیے اس میں عزت ہے، ہماری شخصیت میں عزت آ جائے گی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی جو ہمارا تذکرہ چل رہا ہے، اس میں آج یہ ہمارا ایک پہلو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے تھے. اس میں نے طائف کا واقعہ عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے آپ نے معاف فرما دیا. اگر آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے معاف کر دیا اور رہتی دنیا تک کو اپنی امت کو یہ درس دیا کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرو، اپنے مخالفین کو معاف کر دیا کرو، چاہے وہ تمہارے ساتھ کتنا ہی زیادتی کرنا چاہے اس کو درگزر کرو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضامین بہت بیان فرمائے معاف کرنے کے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اپنے دشمن کو معاف کرو گے کأنہ ولی حمیم، تو وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اپنے دشمن کو معاف کرو گے تو وہ رفتہ رفتہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. یہ اثر ہے کہ ایک آدمی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہو، ہم اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہوں، تو آہستہ آہستہ وہ بھی سوچتے کہ یہ کیا ہے، میں تو اس کو برے کلمات کہتا ہوں، یہ میرے ساتھ اچھائیوں سے پیش آتا ہے، تو وہ پھر اس کی طبیعت اس کو مجبور کرے گی اچھائی پر. تو یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیاں اور تمام عادات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا. یا اللہ ہمارے اس وقت کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا، اللہ اس تذکرہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوبیاں، سیرت اور صورت نصیب فرما دیجیے. جیسے پیارے پیارے اخلاق اور عادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا فرما دیجیے. ہم سب کو، ہماری اولاد و نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سب کچھ کر کے دکھایا، سکھایا. اللہ ہم ان چیزوں سے دور ہیں، یہ ہماری یا اللہ یا نافرمانی ہے اور ہماری محرومی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی سے ہم دور ہیں. اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، پیارے اخلاق اور کردار اور عادات اور خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیجیے. اللہ ہمارے اندر جو رذائل ہیں، جو برائیاں ہیں، جو بری عادتیں ہیں اور جو بد اخلاقیاں ہیں، کبر، تکبر، عجب، بد کلامی، بد زبانی، غصہ، کینہ، حسد، اللہ سارے رذائل ہمارے اندر سے ختم فرما دیجیے. ہمارے اندر سے، ہمارے گھر والوں میں، ہمارے اہل و عیال، ہمارے دوست احباب، ہمارے متعلقین، سب کے اندر سے یا اللہ یہ برائیاں ختم فرما دیجیے اور ہم سب کو اچھائیوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت سے مزین فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے کی برکت سے، آپ کی پیارے تذکرے کی برکت سے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. جہاں بھی مسلمان آباد ہیں سب کو عافیت نصیب فرما اور یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. ہمارے اس ملک پاکستان اس وطن عزیز کی حفاظت فرما. اللہ اس کو سلامتی، بقا اور استحکام نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین.